بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج کی نشست جو ہے عمرے کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ بہت سے لوگ پاکستان سے آتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، بنگلہ دیش سے آتے ہیں، اردو جاننے والے، اور بہت غلطیاں کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا عمرے کا طریقہ۔ لاکھوں روپے خرچ تو کر دیتے ہیں عمرے پہ آنے کے لیے، لیکن یہاں آ کر وہ ایسی بیسک اور بنیادی غلطیاں کرتے ہیں کہ عمرہ ہی ان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ عمرہ جو ہے اور حج، عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور حج جو ذی الحج کے اندر ہوتی ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جو مشہور ہے لوگوں میں حج اکبر، جمعے والے دن اگر ہو تو اسے حج اکبری کہتے ہیں، وہ اتنے حجوں کا ثواب ہے۔ یہ ایسی کوئی روایت نہیں اور یہ کوئی درست نہیں ہے۔ ہر حج حج اکبر ہوتا ہے۔ یوم الحج الاکبر جو ہے اس سے مراد حج جو ذی الحج کے اندر ہوتا ہے، اور حج کا معنی لغوی ہوتا ہے قصد بیت اللہ کا کرنا۔ عمرہ بھی حج ہے کیونکہ اس میں بھی قصد کیا جاتا ہے بیت اللہ کا، اور حج اور عمرہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے۔ اس راہ میں جو آپ خرچ کرتے ہیں گویا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اپنی ذات پہ خرچ کیا ہے، کسی کو کرایا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے، بعض نے زکوٰۃ کے پیسے بھی حج اور عمرے میں خرچ کرنے کی اجازت دی ہے کہ کسی کو آپ حج اور عمرہ کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ فی سبیل اللہ اسے کہا گیا ہے۔ تو اس کی فضیلت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتابع بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کے درمیان میں بار بار یہ کیا کرو، کیونکہ یہ فقر اور فاقہ اور تنگی ایسے دور کرتے ہیں کہ جیسے لوہے کی میل آگ کی بھٹی دور کرتی ہے یا آگ سے سونے کی میل دور ہو جاتی ہے، تو فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے۔ اور حج مبرور کے بارے میں فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنت کے علاوہ کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے۔ تو حج اور عمرہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور بڑی توفیق سے اللہ کو ملتی ہے، اللہ کی طرف سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آذان، لوگوں کو بلانے کے لیے کہا کہ آپ آواز دیں، اور ہمارا کام ہے اس کا پہنچانا۔ تو جس شخص نے حج کرنا تھا قیامت تک، اور جس روح نے، یعنی جس بندے نے، جس کی نصیب میں حج اور عمرہ تھا، ان سب نے عالم ارواح میں ان روحوں نے لبیک کہا، ان روحوں نے لبیک کہا، اور وہ جب آئیں گی اس دنیا کے اندر، پیدا ہوں گے انسان کی شکل میں قیامت تک، تو وہ حج اللہ تعالیٰ انہیں میسر کریں گے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز انہوں نے دی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ پہنچا دی پوری دنیا کے اندر۔ کہاں کہاں سے لوگ اب عمرہ کرنے اور حج کرنے آتے ہیں۔ یہ ارکان اسلام سے میں 5واں رکن ہے حج۔ حج اور عمرہ دونوں فرض ہیں انسان پہ جو صاحب حیثیت ہے، اور آپ نے فرمایا دخلت العمرہ فی الحج الی الابد الابد، ہمیشہ کے لیے عمرہ حج کے اندر داخل ہو گیا، یعنی جس پر حج فرض ہے وہ عمرہ بھی کرے، صرف اکیلا حج نہ کرے۔ تو عمرہ اس لیے آپ نے حج تمتع کو افضل کہا، اور خود آپ نے حج قران کیا کیونکہ آپ قربانی لے کے آئے تھے۔ تو حج کے، عمرے کے کچھ ارکان ہیں اور کچھ واجبات ہیں، اور کچھ جو ہیں عمرے کی محظورات ہیں احرام کی، اور اس کے علاوہ کچھ سنتیں ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ سنت رہ جائے تو اجر میں کمی آتی ہے، واجب رہ جائے تو اس کا انجبار جو ہے اس کو پورا کرنا قربانی سے ہے، ایک جانور جسے دم کہتے ہیں، اور وہ صرف مکہ میں، کہیں اور نہیں، مکہ میں ذبح کر کے فقراء مکہ میں وہ تقسیم کیا جائے گا، خود نہیں کھائے گا۔ یہ ہے دم، یہ واجب رہنے سے۔ رکن رہ جائے تو وہ عمرہ ادا نہیں ہوتا جب تک وہ رکن ادا نہ کیا جائے یا دوبارہ اس کی جگہ پہ عمرہ نہ کر لیا جائے۔ تو ارکان میں سے پہلا رکن نیت ہے، نیت کے بغیر عمرہ نہیں۔ دوسرا رکن جو ہے طواف ہے، اور تیسرا رکن سعی ہے صفا مروہ کی۔ اب آتے ہیں واجبات کی طرف سے۔ واجبات کے اندر احرام کا پہننا،
یہ واجبات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ بالوں کا کٹانا عمرہ کرنے کے بعد، سعی صفا مروہ کی کرنے کے بعد بال پورے سر کے کٹوائے جائیں یا ٹنڈ کروائی جائے، اور ٹنڈ کروانا، حلق کروانا افضل ہے، بالوں کو منڈوانا افضل ہے اور بال کٹوانا بھی جائز ہے۔ قرآن نے محلقین و مقصرین محلقین دونوں کا ذکر کیا ہے کہ بال کٹائے ہوئے اور بال منڈوائے ہوئے، یعنی ستدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین محلقین مقصرین۔ تو یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو، یہ آپ پہ قرآن نازل کیا، آپ کو تسلی دی جب آپ کو روک دیا گیا عمرے سے کہ دوبارہ آپ انشاءاللہ ضرور عمرہ کریں گے، تو اس میں محلقین اور مقصرین دونوں کا ذکر ہے۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دعا مانگی کہ اللہ جو سر منڈواتے ہیں 3 دفعہ فرمائے ان کی مغفرت فرما، 1 دفعہ 2 دفعہ، صحابہ کہتے رہے ہر دفعہ والمقصرین، اور بال کٹوانے والوں کی بھی کے لیے بھی دعا کریں، تو پھر آپ نے کہا والمقصرین، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہ واجبات ہیں۔ باقی جو دعائیں ہیں صفا مروہ کی، اور اسی طرح جو طواف کے دوران ہیں جس میں کندھے کو ننگا کرنا طواف کے دوران، یہ ساری سنتیں ہیں۔ 2 رکعت طواف کی یہ بھی سنت ہے، تو یہ ساری سنتیں ہیں۔ یہ اب آپ کے سامنے شکل ایک واضح ہو گئی، واجبات، ارکان اور سنتیں۔ اب آتے ہیں ہم طریقے کا۔ نیت جو ہے میقات سے کی جاتی ہے۔ میقات جو ہے وہ 5 میقات ہیں مکہ کے ارد گرد مختلف جہتوں کے اندر۔ ہم کیونکہ یہاں سے رابغ کی طرف سے جاتے ہیں اور ہمارے رستے کے اندر جحفہ آتا ہے، ریاض والے جو ہیں ان کے رستے میں قرن المنازل آتا ہے، یمن کی طرف سے اور طائف کی طرف سے جو آتے ہیں ان کے رستے میں قرن المنازل آتا ہے۔ تو ہمارے رستے میں یہ جحفہ ہے، یہ اہل عراق کا اور اہل شام کا جو ہے یہ میقات ہے۔ اور میقات کے باہر جتنے لوگ ہیں وہ جب میقات پہ جائیں گے وہاں سے نیت کریں گے۔ میقات کے اندر جو ہیں، مثلا رابغ کے بعد اگر جو شہر آتے ہیں میقات کے اندر، تو وہ کہاں سے احرام باندھیں گے، کہاں سے نیت کریں گے؟ وہ گھر سے ہی۔ اہل مکہ کہاں سے نیت کریں گے؟ وہ حدود حرم سے باہر نکلیں گے۔ حدود حرم جارانہ ہے ایک طرف مسجد عائشہ ہے، وہاں سے باہر نکل کر وہ عمرے کے لیے احرام باندھیں گے۔ حدود حرم کے اندر جو احرام نہیں باندھا جائے گا۔ اسی طرح جدہ والے کیونکہ وہ بھی میقات کے اندر ہیں، وہ بھی گھر سے جو ہے باندھیں گے۔ جموم والے جو ہیں وہ بھی گھر سے باندھیں گے کیونکہ وہ میقات کے اندر ہیں، اور جو میقات سے پیچھے ہیں وہ میقات تک سفر کریں گے۔ یعنی یہاں سے اب یمبو والے، املج والے اور تبوک والے اگر اس رستے سے آتے ہیں تو رابغ کے بعد جو میقات آئے گا جحفہ، وہاں پہ اس کے برابر یا وہاں جا کر جو ہے وہ نیت کریں گے۔ احرام گھر سے بھی پہننا ثابت ہے نبی علیہ السلام سے، اور وہاں میقات پہ جا کے بھی پہنا جا سکتا ہے۔ احرام پہننے کی نیت جو ہے وہ دل سے، کوئی بھی کام ہے نیت دل سے ہی ہے۔ اس کے کیا 2 نفل وغیرہ ہیں؟ نہیں، احرام کے کوئی نفل نہیں، لیکن آپ نے ظہر کی نماز کے بعد جو ہے حج کے لیے احرام باندھا تھا۔ کوئی نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے بعد بندہ باندھ لے، نماز کا ٹائم نہ ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں اس کے لیے کوئی نفل پڑھے جائیں۔ کوئی صحیح حدیث اس طرح نہیں ملتی نوافل کی جو احرام کے لیے نوافل کو لازم قرار دیتے ہوں، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ غسل کیا جائے، خوشبو وغیرہ جسم کو لگائی جائے، احرام کو نہ لگائی جائے۔ احرام پہننے سے پہلے نہانے کے بعد جسم کو خوشبو وغیرہ لگا لی جائے، اور اس کو نہ لگائی جائے احرام کو، پھر احرام پہنا جائے گا۔ احرام میں شروع میں ہی کندھا ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ چادریں ہیں، اور چادریں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، تولیے والی، سادہ، کسی کلر کی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ سفید چادریں ہوں۔ تو چادر نیچے باندھی جائے گی، اور اس میں جو ہے شلوار نہیں پہن سکتا بندہ، انڈر ویئر نہیں پہن سکتا داخلی، قمیض کے اس کے نیچے بنیان نہیں پہن سکتا، بیلٹ باندھ سکتا ہے، چپل کوئی بھی پہن سکتا ہے جس میں صرف ٹخنا اس کا جو ہے وہ ننگا ہو۔ یہ جو کینچی چپل ہے کہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی پہنے، وہ ٹوٹ جاتی ہے اور بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ کوئی اچھی سی باٹا سروس کی کوئی اچھی سی لیں جو آرام دے، آپ کے پاؤں کو تکلیف نہ ہو چلنے میں، حج میں ہے یا عمرے میں ہے تو پہن سکتے ہیں، صرف ٹخنا ننگا ہو۔ تو اس کے علاوہ لباس جو ہے احرام کا آپ پہن لیا، اس کے بعد اگر میلا ہو جاتا ہے احرام، آپ رستے میں ہیں تو آپ چینج کر سکتے ہیں۔
آپ کو کہیں واش روم میں گندا ہو گیا یا کوئی چیز لگ گئی تو آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ کو نہانا پڑ گیا تو آپ نہا بھی سکتے ہیں اتار کے. نہانے سے وہ اترے گا نہیں آپ کا، وہ نیت کرنے سے اترتا ہے. تو آپ احرام میں ہی رہیں گے نہانے کے لیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جب جاتے تو عمرے سے پہلے وہ نہاتے تھے، غسل کیا کرتے تھے. تو احرام اتار کے غسل ہوتا ہے. تو یہ باتیں واضح ہوگی. یہ عورتیں اور مرد اس میں برابر ہیں. عورتوں کے لیے سفید چادریں نہیں ہیں. عورتوں کے لیے عام کپڑے ہی اسی میں احرام ہوگا جس میں زینت نہ ہو، زبائش نہ ہو، کڑھائی وغیرہ نہ نکالی ہو، سادے کپڑے ہوں تو اس میں وہ احرام اس کا ہوگا، اس کے کپڑوں میں. عورتوں کے لیے احرام کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں جی پردہ نہیں کرے گی، چہرہ نہیں ڈھانپے گی. یہ نہیں ہے بات. چہرے کے اوپر نقاب لینا منع ہے، جو ٹائٹ کر کے ایسے لپیٹا جاتا ہے. سر کے اوپر کوئی چیز لٹکائی جا سکتی جس سے چہرہ غیر محرم جو ہے وہ نہ دیکھ سکے. اگر غیر محرم نہ ہو تو بندہ اٹھا لے، لیکن ابھی تو اتنا رش ہوتا ہے کہ غیر محرم ہوتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی غیر محرم آتا تو ہم میں سے جو ہے عورتیں جو ہیں اپنا اوڑھنی کو آگے لٹکا لیتی. تو پردہ کیا جائے گا. یہ نہیں کہ پردہ چہرے کا نہیں ہے عورت کا احرام میں. تو یہ ہے مرد اور عورت کا احرام، اور اس میں فرق. آتے ہیں پابندیوں پہ. وہاں پہ نیت کیسے کریں گے؟ نیت دل سے کریں گے اور اعلان کریں گے زبان سے، اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں حاضر عمرے کے لیے. عورتیں بھی مرد بھی. اور اگر کسی کی طرف سے کر رہے ہیں اور پہلے اپنا کیا ہوا عمرہ ہے یا حج تو پھر کہے گا اللہم لبیک عن، اور اس کا نام لے گا. چچا ہے تو عن عمی، دادا ہے تو عن جدی، والد ہے تو عن ابی، والدہ ہے تو عن امی، یا اس کا نام لے لے. کوئی دوست ہے تو اس کی طرف سے یہاں نیت ہے. باقی پھر ساری دعائیں ویسے ہی ہیں. پھر ہر جگہ جا کے جو ہے ویسے نہیں کرنا. اگر مثلا بندہ ماں کی طرف سے عمرہ کر رہا ہے تو وہ عورتوں میں نہیں بیٹھ جائے گا. ایک دفعہ وہاں پہ مکہ میں یہ عجیب سا لطیفہ ہوا کہ ایک بندے کو عورتوں میں بیٹھا پایا. انہوں نے اسے اٹھایا بھی، تم یہاں حج میں یہاں کیا کر رہے ہو عورتوں میں؟ کہا کہ میں اپنی ماں کی طرف سے حج کر رہا ہوں. تو عورتوں میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ کہ عورتوں کے ساتھ ماں کی طرف سے کر رہے ہو، تو عورتوں میں بیٹھنا ہے تم نے. تو یہ غلط ہے کنسیپٹ. مردوں میں ہی بیٹھے گا وہ، چاہے کسی عورت کی طرف سے وہ عمرہ یا حج کر رہا ہو. تو نیت جو ہے وہ دل میں ہے. اور اللہم لبیک حجن. ایک اور اہم مسئلہ ہے یہاں پہ، بندہ اگر بیمار ہے یا وہ عورتیں جن کے ایام مخصوصہ شروع ہونے کا ڈر ہے انہیں کہ وہ شروع ہو جائیں تو میں احرام کھول سکوں اور بعد میں عمرہ کر لوں، تو وہاں پہ وہ میقات پہ شرط لگا لیں. شرط کیا ہے؟ وَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي حَابِسٌ، اے اللہ میں حلال ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی اگر مجھے کسی چیز نے روک لیا. یعنی بیماری تھی، بیماری کی وجہ سے اسے ڈر ہے کہ نہیں کر سکے گا، یا امن و امان کا کوئی مسئلہ ہے، تو پھر وہ یہ شرط لگا لے. شرط اگر لگا لی تو احرام کھول دے اور پھر اس پہ کوئی دم نہیں ہوگا. اگر یہ شرط نہیں لگائی پھر اس نے احرام کھول دیا، عمرہ نہ کیا، تو اس کو دم پڑے گا. یہ اہم مسئلے ہیں، ذہن میں رکھیں کہ نیت کے ساتھ اگر یہ شرط لگایا اللہ اگر مجھے روک دیا گیا تو میں حلال ہو جاؤں گا، یہ کہہ دیا نیت کے وقت، تو پھر اسے کسی عذر کی وجہ سے عمرہ نہ کیا تو کوئی حرج نہیں، وہ دوبارہ عمرہ بعد میں کر لے، اس پہ دم نہیں پڑے گا. تو یہ ایک شریعت نے ایک رخصت دی ہے اور بندے کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. عورتیں جو ہیں ان کے اوپر بھی پابندی ہے. ان کے اوپر یہ ہے کہ سر کی پابندی نہیں سر پہ، بلکہ وہ لیں گی اور کہہ لیں کہ اپنا وہ برقع وغیرہ یہ وہ، لیکن مرد سر نہیں ڈھانپے گا. اس کے علاوہ سلے ہوئے کپڑے جو ہے وہ نہیں پہنے گا، قمیض نہ ٹوپی اور نہ ہی شلوار نہ انڈر ویئر. خوشبو بھی لگانا منع ہے، بال کاٹنا منع ہے، ناخن کاٹنا منع ہے، شکار کرنا منع ہے، نکاح کا پیغام بھیجنا یہ منع ہے. تو اس میں عورت اور مرد برابر ہیں کہ بال کاٹنے میں، ناخن کاٹنے میں یہ جائز نہیں ہے. کسی کو اگر بال کاٹنے کی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مخالفت کرنی پڑ جائے، تو پھر مثلا کسی بندے کو شدید بخار ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اسے پھر سر پہ بھی لینا ہے اس نے کوئی چیز، اور جان بوجھ کے اگر لینی ہے اور زبردستی لینی ہے، یعنی پتہ ہے یاد ہے اور وہ لینی ہے کسی عذر کی بنا پہ، تو اس پر جو ہے یا تو فدیہ ہے، اس پہ فدیہ ہوگا، یا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا 3 روزے رکھے گا، یا جانور ذبح کرے گا.
یہ مخالفت احرام کی مخالفت میں. اگر بھول کے سر پہ کوئی چادر لے لی بندے نے، سردی تھی گاڑی میں جا رہا تھا، اسی میں کپڑا سر پہ لے لیا، سو گیا، کسی نے بتایا بھی نہیں، تو اس پہ کوئی حرج نہیں، جب اسے یاد آئے گا اسے ہٹا دے گا. تو یہ ہے محظورات احرام، ان سے بچنا ہے. اور مکہ کے اندر درخت وغیرہ نہیں کاٹنا، یہ بھی منع ہے حدود حرم کے اندر. نیت کے بعد تلبیہ شروع ہو جائے گا، اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بلند آواز سے آپ نے فرمایا افضل الحج العج والثج، افضل ترین حج اور عمرہ وہ کون سا ہے جس میں بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے، بلند آواز سے یہ پڑھتے جائیں. یہ ترانہ توحید کا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضری کے بعد حاضری ہے. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی نعمتیں ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. مشرکین مکہ کہتے تھے الا وہ شریک جس کو تو نے بنا دیا اور جس کو تو نے عطا کر دی کوئی ملک، کوئی حیثیت. الا شریکن تملکہ وما ملک، کہ وہ شریک جس کو تو نے بنا دیا اور کچھ اس کو عطا کر دیا. آج بھی مشرکین یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خزانے اپنے خاص بندوں کو دیے ہوئے، اور یہ وہ قدیم شبہ ہے مشرکین کا. تو یہ نعرہ توحید ہے، ترانہ توحید ہے، کیونکہ سب سے بڑا جو مظہر ہے حج اور عمرے کے اندر وہ ترانہ توحید ہے. اس میں توحید ہے، اور توحید سب سے افضل ترین عبادت ہے. تلبیہ کہتے ہوئے آپ مکہ پہنچیں گے. مکہ میں آپ جب مسجد کے پاس مسجد الحرام جائیں، دایاں پاؤں اندر رکھیں، وضو کر لیں. وضو کرنے کے ساتھ جو ہے آپ وضو کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے، اپنی چادر جو ہے، اگر تو نماز مسجد میں پہلے داخل ہوں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، دایاں قدم اندر رکھیں، دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے میرے لیے. یہ صحیح حدیث سے کسی مسجد میں بھی یہ جانے کی دعا ہے. پھر آپ کا اگر کوئی نماز فرض کا ٹائم ہے تو پہلے وہ پڑھ لیں آپ، اگر وہاں کھڑی ہے نماز یا آپ کی رہتی ہے. اس کے بعد تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دایاں کندھا ننگا کرنا ہے، اس کو استباء کہتے ہیں. چادر کو اس بازو سے نیچے سے لا کے الٹے کندھے کے اوپر رکھ دینا ہے، اس کو استباء کہتے ہیں. یہ صرف طواف میں ہے. طواف شروع آپ نے کرنا ہے باوضو حجر اسود کے سامنے سے. بوسہ لے سکیں اچھی بات ہے، ہاتھ لگا لیں تو اس کو چوم لیں، یا دور سے استلام کریں ایسے بسم اللہ اللہ اکبر. اور پھر آپ پہلے 3 چکروں میں تیز تیز قدموں سے ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے جیسے بندہ بھاگ رہا ہے، قوت پہلوانوں کی طرح چلتا ہے. اگر رش نہ ہو، ممکن ہو تو یہ سنت ہے، اسے رمل کہتے ہیں. اور اگر ناممکن ہو، رش ہو، تو پھر آرام سے آپ جو ہے کریں طواف. دھکے نہ دیں، حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے کسی کو اذیت نہ دیں. اور جب آپ رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلا کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں. رکن کہتے ہیں کونے کو. جیسے یہ دیکھیں یہ مسجد کا یہ کونا ہے، ایک کونا جو ہوتا ہے تو وہ یمن کی طرف کونا ہے، اس لیے رکن یمانی کہتے ہیں. وہاں جب پہنچے اور آگے حجر اسود آنے والا ہے تو وہاں ایک دعا مسنون ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے بچا. تو یہ بڑی جامع دعا ہے. یہ دعا اتنی جامع ہے کہ حج کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ان لوگوں کی جو حج کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے اور ان کی تعریف کی گئی کہ دونوں ہی بھلائیاں اس میں مانگی گئی ہیں. تو یہ دعا جو ہے بندہ ویسے ہی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے. اور باقی بندہ قرآن، ذکر، دعائیں جو آتی ہیں وہ پڑھ سکتا ہے. بعض کتابوں میں ہمارے اردو میں چھپی ہوئی کتاب میں پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، وہ بندہ چکروں میں ہی پڑا رہتا ہے کہ یہ کیا ہے. ایسی حالانکہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے پہلے اور دوسرے چکر کی دعا. صرف وہ ان رکنین کے درمیان یہ دعا ہے، باقی جو دعائیں آتی ہیں بندہ پڑھ لے. 7واں جب چکر پورا ہوگا تو آپ یہ کندھے کو ڈھانپ لیں گے. نماز نہیں ہوتی کندھا اگر برہنہ ہو. کتنے لوگ دیکھے ہیں وہ طواف کی جو سنتیں 2 پڑھتے ہیں، یہ کندھا جو ہے ایسے ہی رہنے دیتے ہیں ننگا. نماز نہیں ہوتی. چاہے بندہ وہاں ہے یا گھر میں ہے، کندھے کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے، ننگا نہیں ہونا چاہیے. چادر کو واپس آپ کندھے کے اوپر لے آئیں گے
اور اس کے بعد آپ 2 رکعت مقام ابراہیم یا جہاں بھی حرم میں جگہ ملے پڑھ لیں گے۔ طواف کے دوران ملتزم جو دروازہ ہے بیت اللہ کا اور حجر اسود، ان کے درمیان جو جگہ اسے ملتزم کہتے ہیں، اسے چمٹ کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وہاں بندہ کوشش کرے، موقع ملے تو وہاں چمٹ کے جو ہے وہ دعا کرے، کیونکہ وہ وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ملتزم کے وہاں دعا قبول ہوتی ہے، زمزم پی کے دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ جب طواف کر لیں 2 رکعت پڑھ لیں، زمزم پی کے جیسے آپ نے کیا، آپ زمزم کے پاس گئے، پیا اور اپنے جسم پہ بھی لگایا، کیونکہ ماء زمزم لما شرب لہ، دعا بھی قبول ہوتی ہے، مبارک بھی ہے اسے کہا گیا ہے۔ تو اسے جسم پہ بھی لگائیں، جسم پہ بھی گرائیں اور پئیں اور دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ جائیں گے صفا کی طرف، سائی کی طرف، یہ دوسرا رکن ہے۔ سائی کی طرف آپ چڑھیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے صفا پہاڑ پہ چڑھ کے کہیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ آتی ہے دعا تو ٹھیک ہے، ورنہ دیکھ کے بندہ پڑھ لے، لکھ لے اپنے پاس یہ دعائیں، پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر اس کے بعد دعائیں مانگے، ربنا آتینا ربنا ظلمنا رب زدنی علما، اپنے لیے اپنی زبان میں، اردو میں، پنجابی میں، کشمیری میں، ہندی میں، بنگلہ میں، جو زبان میں آتا ہے آپ مانگ سکتے ہیں۔ پھر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ طواف میں آپ نے جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پہ ایک چکر ہوا پورا، 7واں چکر بھی وہیں پہ پورا ہوا، حجر اسود سے حجر اسود تک ایک چکر ہے۔ درمیان میں اگر وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے جائیں گے تو 3 چکر ہو گئے تھے، 3.5 ہوئے تھے، تو آپ پھر چوتھا شروع سے کریں گے چکر، یعنی وہ آدھا نہیں تصور ہوگا، وہاں سے نہیں شروع کریں گے، حجر اسود سے شروع کریں گے۔ اسی طرح کوئی نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھ کے آپ جو ہے پھر حجر اسود سے وہ شروع کریں گے، اپنا جو ہے وہ چکر جو رہتا ہے آپ کا، وہ طواف جو رہتا ہے 7 چکر ہوں گے بیت اللہ کے طواف کے۔ اسی طرح صفا سے آپ یہ دعائیں مانگ کر مروہ کی طرف جائیں گے، درمیان میں سبز لائٹ آئے گی، وہاں تیز بھاگیں، مرد حضرات، عورتیں نہیں، مرد حضرات وہاں بھاگیں، یہ سنت ہے۔ تو جب مروہ پہ جائیں گے سیم اسی طرح بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعائیں کریں گے۔ اب یہاں سائی کے اندر صفا سے مروہ ایک چکر ہے، واپس جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، سائی صفا سے کی تھی، واپس آئے تو 2 چکر ہو گئے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ 14 چکر لگا لے، یعنی جہاں سے شروع کیا واپس وہاں آئے تو 2 ہو گئے، پھر گئے 3 ہو گئے، یعنی ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک ایک چکر، واپس آنے پہ 2، 7واں چکر ہمارا مروہ پہ ہوگا۔ ہر پہ دعائیں مانگیں اور گرین لائٹ میں تیز بھاگیں۔ صفا مروہ کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، آپ جاری رکھیں گے سائی، اس کے لیے شرط نہیں ہے طہارت۔ تو مروہ پہ جا کے جب آپ کا 7واں چکر ختم ہوگا، وہاں کچھ لوگ کینچی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، عورتیں تو کٹوا سکتی ہیں، ان سے کینچی لے کے آخر سے بالوں کو اکٹھا کر کے ایک پورے کے برابر بال کاٹیں گی، اور مرد حضرات کچھ یہاں سے یہاں سے یہاں سے اور پیچھے سے کاٹ کے وہ کہتے ہیں بس ہو گیا عمرہ۔ یہ درست نہیں ہے، پورے سر کے بال کٹوائیں یا ٹینڈ کروائیں، سالون میں جا کے پورے سر کے بال کاٹنے چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے ٹینڈ کروا لیا، حلق کروا لیا یا بال کٹوا لیے، یہ واجب ہے، واجبات میں سے ہے۔ کسی کا یہ رہ جائے تو اسے پتہ نہیں تھا یا جاہل تھا، وہ دوبارہ احرام پہنے گا اور جا کے یہ بال کٹوائے گا، حتیٰ کہ اپنے شہر بھی آ گیا تو اسے کہا جائے گا احرام پہنو اور بال کٹواؤ، کیونکہ تم احرام سے ہی نکلے ہی نہیں ہو احرام سے، خاص کر جو بندہ جاہل ہے، جس کو علم نہیں، اور جس نے جان بوجھ کے کیا اس پہ دم ہے، وہ بال بھی کٹوائے گا اور اس پہ دم بھی ہے۔ تو بال اس طرح کٹوانے کے بعد پھر آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں، آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ غسل کر کے جو ہے احرام اتار سکتے ہیں، کپڑے پہن سکتے ہیں۔ یہ تھا مختصر طریقہ عمرے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کل ہماری بس جا رہی ہے، جو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ بھی قبول فرمائے اور سفر ان کا آسان فرمائے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔